محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کی نظارے وہ صحرا کی یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں جو اپنی بخشش کے لیے مانگی جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی نبی کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں نبی محترم کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کی نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ گٹائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں اور وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں ستم لوگوں کے آقا کی عطائیں یاد آتی ہیں ستم لوگوں کے آقا کی عطائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کی
کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں، اور نہیں بھولے ابھی تک بوزرو صدیق کے قصے، نہیں بھولے ابھی تک بوزرو صدیق کے قصے، وہ پے کر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پے کر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، اور تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے وہ گٹائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں، اور میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت لکھتا ہوں، میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں، ماسی یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ گٹائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ ملباتی فضائیں یاد آتی ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بہت پیاری نعت پڑھی اللہ نے بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت لحن ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ مرتے دم تک عشق و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی حمد کی توفیق عطا فرمائے آتے ہیں برنلے سے بلکہ نیلسن برنلے سے آتے ہیں اور مدتوں سے آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن پچھلے 2-3 ہفتے ہوئے ہمارے بھائی نے بتایا تو ہم نے کہا کہ سن لیتے ہیں اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے گفتگو سے پہلے درس سے پہلے ان سے ہم کچھ سنا کریں گے انشاءاللہ آج میں بھی اپنے گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں گا ہے تھوڑا سا پیچیدہ سا شعر ہے لیکن سمجھانے سے مطلب بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا اور چونکہ ریلیٹڈ ہے موضوع سے اس لیے میں اپنے شعر سے اپنے بات کو شروع کرتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ مغز کو باغ میں آنے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا مغز کو باغ میں آنے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا سمجھ لیجیے شعر کا کیا مطلب ہے شعر کا مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو فارسی میں مغز کو باغ میں آنے نہ دو یعنی باغ میں شہد کی مکھی کو آنے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا اگر باغ میں شہد کی مکھی آئی تو باغ میں پھول ہے تو پھول سے رس چون کر جائے گی تو کہیں شہد کا چھتا ہوگا وہ شہد کے چھتے میں جائے گی وہاں شہد بنائے گی بی ہائف کیا کہتے ہیں اس کو بی ہائف میں جائے گی وہاں اس نے شہد بنانا ہے اور جب شہد بن جائے گا تو جو لوگ شہد نکالتے ہیں وہ لوگ جائیں گے اس کے شہد کے چھتے سے شہد کو نکالیں گے اور جو پیچھے رہ جائے گا اس کا موم بنے گا اس کو جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں موم بنانے کے لیے پھر اس کا کینڈل بنے گا اور کینڈل جب بنا کر لائیں گے اور اس کو جلائیں گے تو خواہ مخواہ پروانے آئیں گے تو پروانے کا ناحق خون ہو جائے گا تو مغز کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا یعنی اتنا لمبا چوڑا تعلق وہ بیچارہ وہ مکھی شہد وہ باغ میں گئی اور یہاں پروانہ مرا تو پروانے کے مرنے کا سارا قصور اس مغز پہ ڈال دیا کہ بھئی اس کو جانے وہ اگر نہ جاتی تو شہد نہ بنتا تو چھتا نہ بنتا تو شہد نہ بنتا تو موم نہ بنتا تو وہ جلتا نہ اور جلتا نہ تو پروانہ مرتا نہ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ واقعہ کربلا میں جب بات ہوتی ہے کہ قصور کس کا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور قافلہ حسینی کے 72 افراد شہید ہوتے ہیں تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس میں قصوروار کون ہے
تو شیعہ حضرات جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں، ان کے گروپ کے ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ ساری کی ساری ذمہ داری حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی نہیں ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو آپ کو سنائے بھی نہ۔ جتنا ان کے شر سے بچے رہیں بہتر ہے، اس لیے کہ ان کی گفتگو کی ابتدا بھی بغض صحابہ ہے، سب صحابہ ہے، صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا بغض صحابہ ہے، اور ان کی انتہا بھی بغض صحابہ ہے۔ اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں رتی برابر بھی ان کے خلاف بات سننے کے روادار ہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہمارے دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عینی گواہ ہیں، چشم دید گواہ۔ ہم کو نماز ملی، ہم کو اذان ملی، ہم کو قرآن ملا، ہم کو اس کے علاوہ پورا دین ملا، یہ سب کچھ صدقہ ہے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ان میں حضرات صحابہ بھی شامل ہیں، گھر والے اور در والے، گھر والے بھی شامل ہیں اور در پر آئے ہوئے وہ بھی شامل ہیں، سارے صحابہ کرام، ان کی بدولت ہم کو یہ دین ملا۔ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان عینی چشم گواہوں کے اوپر ہم جرح کریں گے اور ان کو مجروح کر دیں گے تو دین کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ جاتی ہے۔ کسی بھی مقدمے میں گواہ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی مقدمہ ہو جائے، گواہ نہ ہو تو گواہ خرید لیتے ہیں، گواہ بنا لیتے ہیں پیسے دے کر، اور گواہ ہو وہاں موجود، اس نے دیکھا نہ ہو، اس کو پیسے دے کر اپنے حق میں بنا لیتے ہیں، اور اگر مخالفین کا گواہ ہو تو پیسے دے کر اسے توڑ دیتے ہیں تاکہ مقدمہ کمزور ہو جائے۔ جب گواہی نہ ہو تو پھر مقدمے میں جان نہیں رہتی، مقدمہ پہلی چٹکی میں، دوسری چٹکی میں، تیسرے پیشی پر مقدمہ ختم، اس لیے کہ گواہی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے، اور اگر گواہ ہے تو کوشش ہوتی ہے اس گواہ کو خرید لو، پیسے دے کر، ڈرا دھمکا کر اس کو بٹھا دو، یا پیسے دے کر اس کو خرید لو تاکہ وہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ پوری شریعت مطہرہ کے چشم دید گواہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ انہوں نے دیکھا نا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یوں نماز پڑھتے ہیں، یوں روزہ رکھتے ہیں، یوں حج کرتے ہیں، یوں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، یوں جہاد کرتے ہیں، یوں ذکر و اذکار کراتے ہیں، یوں تبلیغ کرتے ہیں، یوں دعوت دیتے ہیں۔ سارے کے سارے شریعت مطہرہ کے چشم دید گواہ حضرات صاحب ہیں، اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ صحابہ مجروح ہو گئے تو دین کی عمارت باقی نہیں رہتی۔ سمجھ بات آتی؟ اس لیے ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خلاف کسی بھی بات کو سننے کے روادار نہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں، چشم دید گواہ ہیں، اور یقین کیجئے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو ان کے حواریین، ان کے صحابہ دیے ہیں۔ سب اچھے تھے، سب سچے تھے، جو ان کے ساتھ لگے تھے، صحابہ کہیے، حواریین کہیے، دوست کہیے، ان کے مصاحب کہیے، سب اچھے تھے، سب سچے تھے۔ مگر جس طرح
آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین کا مقابلہ نبیوں میں رسولوں میں کسی کے ساتھ نہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کے صحابہ کرام کا دیگر صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام کا مقام انبیاء میں سب سے اونچا، سب سے بلند و بالا، سب سے اعلیٰ و ارفع، اسی طرح تمام نبیوں کے صحابہ میں میری اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجموعی طور پر ان کا مقابلہ پچھلے گزرے ہوئے صحابہ کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ نہ نوح علیہ السلام کے صحابہ، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ، نہ اسماعیل علیہ السلام کے صحابہ، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، 1,24,000 نبیوں کے صحابہ میں سے جن کے صحابہ تھے، کوئی بھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم تو ان کے خلاف بات ہی نہیں سن سکتے۔ کوئی اگر ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں، ہم اس کے دوست نہیں۔ دشمن چھوڑے بات ذرا سخت ہو جاتی ہے، وہ ہمارا دوست نہیں، ہم اس کے دوست نہیں۔ اور ان لوگوں کے یہاں نعاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، ماں سوائے 3 کے، 3 کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارے صحابہ میں سے صرف 3 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے۔ ان کی کتابوں میں بڑی واضح طور پر ہے، کئی کتابوں میں 10 یہ حوالے الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں ان کی کتابوں میں، کہ صرف 3 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 3 صحابہ کون ہوں گے؟ حضرت حسن ہوں گے، حضرت حسین ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حضرت عباس ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عبداللہ ابن عباس ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ 3 میں کون ہوں گے؟ 3 ہی مسلمان رہ گئے تھے، ماں سوائے 3 کے کہتے سب کافر ہو گئے تھے۔ تو ہمیں تعجب ہوتا ہے جب آپ کو کہا جائے 3 رہ کر آپ کو نام نہ بتائے کہ 3 صحابہ صرف مسلمان تھے، دوسرے سب مرتد ہو گئے تھے، تو آپ کو پریشانی ہوگی نا، وہ 3 کون ہیں؟ ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ 3 ہیں کون، کہ جو مسلمان تھے دوسرے سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بے شمار رشتہ دار ہیں، بے شمار۔ عقیل کے بیٹے حضرت عقیل، اور حضرت عقیل خود اور ان کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل اور ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے بیٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 یا 25,000 صحابہ کرام، یا 2 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، ان میں صرف 3 رہ گئے، نام بتاؤ نا کون؟ تو مقداد، عمار اور ابو ذر، یہ 3 ہی مسلمان رہ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 3 ہیں، ان کی کتابوں میں ملتا ہے یہ 3۔ اور پھر بعض کتابوں میں ایک اور کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صرف یہ 4 مسلمان۔
اور سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ نہ ابو بکر مسلمان، نہ عمر مسلمان، نہ عثمان مسلمان، نہ طلحہ و زبیر مسلمان، نہ سعد و سعید مسلمان، نہ عبد الرحمن مسلمان، نہ جو ہے ابو عبیدہ بن الجراح مسلمان، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی نہیں رہے جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ایک مجلس میں، تو 10 حضرات کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس لیے وہ عشرہ مبشرہ کہلائے۔ اور مختلف اوقات پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نے بہت سارے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، جنتی ہونے کی خوشخبری دی، بے شمار ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے ہفتے میں نے مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ میری تحقیق کے مطابق، یعنی میری ریسرچ کے مطابق، ریسرچ تو ہے نہیں میری، لیکن جو کچھ میری ریسرچ ہے، جو کچھ مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، اس ریسرچ کے مطابق مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کو ایک ممبر پر بیٹھ کر، ایک مجلس میں ایک ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی، ایک شخص۔ صحابہ کرام میں کوئی اور ایسی شخصیت نہیں کہ جن کو ایک ہی ممبر پر بیٹھ کر ایک ہی مرتبہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو، اور وہ صحابی ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ 8 مرتبہ جنت کی بشارت، اور مختلف مواقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنت کی بشارت دی۔ بے شمار واقعات اس ضمن میں اس وقت میرے ذہن میں 50 اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے واقعات گم رہے ہیں کہ اگر میں اس واقعات کی طرف جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انڈیویجولی طور پر جنت کی بشارت دی، ان میں کوئی نہیں سوائے 3 کے۔ اور جب وہ اپنے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کو شروع کرتے ہیں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، تو اپنے گفتگو کا آغاز ہی کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم ٹھہراتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو مجرم ٹھہراتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم ٹھہراتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کو مجرم ٹھہراتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے 72 چشم و چراغ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اصل ذمہ دار یہ، وہ میں نے شعر سنایا تھا نا، یاد ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہاں وہ بیچارہ جو ہے وہ گیا تھا رس پھول چوسنے کے لیے، اور کہاں اس پر پروانے کے قتل کا الزام چلا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، اس وقت تو یہ حضرات ان کو دنیا سے گئے ہوئے کسی کو 48 ایئرز ہو گئے، کسی کو 38 ایئرز ہو گئے، کسی کو 35 سال ہو گئے، ان کو گئے ہوئے تو مدت دراز ہو گئی تھی۔ اس وقت تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، نہ حضرت ابو بکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے۔ اس زمانے میں کوئی 35 سال پہلے اللہ کی رحمت میں چلا گیا، کوئی 45 سال پہلے چلا گیا، کوئی 52 سال پہلے چلا گیا، یعنی مختلف۔ اور ان لوگوں پر اس کا خامخواہ الزامات ہے۔ جب میں نے پڑھا کتاب میں کہ ابو بکر پہ الزام، عمر پہ الزام، عثمان پہ الزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان پہ الزام کی بات ہے، ان پہ الزام کیوں؟ کہ ابو بکر نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا
یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جن کی وجہ سے میدان کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملعون یزید کے ہاتھ مارے شہید ہو گئے. مارنے والا یزید ہے، کوئی اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کوئی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور ہم اس کو ملعون کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں. اور وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا. اس کے ایک کالے کارنامے ہوں تو شاید ہم اپنی زبان کو روک لیں. ایک کالے کارنامے کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں، قتل میں یا شہید کرانے میں اس کی مرضی نہیں تھی. چلو مان لیتے ہیں اس کی مرضی نہیں تھی، لیکن دوسرے کارنامے، دوسرے کارناموں کی وجہ سے ہم اس کو کیسے بخش سکتے ہیں، کیسے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ان کے بہت برے برے کارنامے ہیں. یزید کے بارے میں تو آگے چل کر گفتگو کروں گا، لیکن سر دس بات آگے زبان پہ رکتی نہیں ہے. میں بتاتا چلوں کہ یزید کے کارناموں میں واقعہ کربلا کے علاوہ دو واقعے ایسے زبردست ہیں، ایسے برے کارنامے ہیں کہ سارے سمندر کے پانی سے بھی اس کے اس کارنامے کو دھونے کی کوشش کرو، اس کی کالک نہیں جائے گی. ایک کارنامہ، اس نے خانہ کعبہ پر منجبیق چلایا، توپ کے گولے برسائے خانہ کعبہ پر. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے حاکم تھے اور اس کی طرف سے آئے، افواج آئی، تو خانہ کعبہ پر توپ کے گولے برسائے یزید کی فوج نے، یزید کے حکم سے. اور دوسرا مدینہ منورہ میں واقع حرہ پیش آیا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جب مدینہ منورہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے فوجی بھیجے، اور فوجی بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ تم جاؤ قتل کرو، تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال کر دیا ہے، جاؤ لوٹو کھسوٹو، قتل کرو، زنا کرو، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ یزید کے فوجی مدینہ منورہ میں آئے، لوگوں کو شہید کیا، قتل کیا، مال لوٹا، گھر گرایا اور زنا کیا. 1 سال کے بعد 1000 عورتوں نے ان یزید کے فوجیوں کی اولادیں جنی ہیں. 1000 بچے، 1000 بچے، ناجائز بچے. کون اس کو معاف کرے گا؟ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کرے گا؟ خیر اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. تو میں نے کہا، جب میں نے پڑھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان پہ مقدمہ ہے، تو میں ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ وہ کیسے ملزم ہے. کوئی مقدمہ ہو اور گزرے ہوئے انسانوں کے متعلق ہو، آج کے واقعے پر گزرے ہوئے انسانوں سے متعلق ہو، تو پھر آدمی سوچتا ہے نا کہ وہ تو گزر چکے ہیں، کئی سال ہو گئے. وہ اب میں نے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرائے، اللہ نہ کرائے، اللہ نہ کرائے. اس لیے میں آپ کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں گاڑی چلا کے جاؤں اور کسی کو اڑا دوں اور مر گیا بندہ. اللہ نہ کرے. کیوں آپ لوگ چاہتے نہیں، آمین نہیں بولتے؟ میں نے آپ کی مثال نہیں دی، میں نے تاکہ آپ لوگوں کے برا نہ لگے، میں نے اپنی مثال دی. ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی کا اور میں کسی کو اڑا دوں اور کورٹ میں مقدمہ چلے تو میرے دادے کو مجرم ٹھہرایا جائے. میرا دادا مجرم، اس کو گزرے ہوئے 50 سال ہو گئے. بھائی کیوں؟
میرا دادا اگر دادی سے شادی نہ کرتا تو میرا ابا نہ آتا، اور میرا ابا نہ آتا تو وہ شادی نہ کرتا تو میں نہ آتا، تو دادے پر جرم۔ ہم لوگ ہنسیں گے، بے وقوف کہیں گے اسے، بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اور میں نہ آتا تو میں گاڑی نہ چلاتا، میں گاڑی نہ چلاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اور ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو ہمارا بچہ نہ مر جاتا۔ یہ سارا کا سارا قصور دادے کا ہے، جب آپ کا ہے۔ آپ ایسے مقدمہ کرنے والے کو پاگل کہیں گے۔ جج اول تو مقدمہ سنتا ہی نہیں، نکال ہی دیتا ہے، پھینک ہی دیتا ہے، لے جاؤ اس کو اعتراض لگا کر۔ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں دادے پر، چل جاؤ ادھر۔ جب میں نے سوچا، میں نے کہا کتاب اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ کیوں خواہ مخواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لپیٹے جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لپیٹے جا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم لپیٹے جا رہے ہیں، کیوں اس واقعے میں؟ دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں ہم اس بات پر کہ ان کی وہ خفیہ کتابیں جو پہلے وہ چھپاتے تھے، وہ خفیہ کتابیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اب عام ہو گئی۔ اب ان کے چینل پہ چلے جائے، میں نام نہیں بتاتا، ان کے چینل بے شمار ہیں، ان کے چینل پر چلے جائیں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے عقیدہ کے لوگوں کے لیے، جن کو وہ مومنین کہتے ہیں اور ہم کو مسلمین کہتے ہیں، وہ مومنین ہیں اور ہم کو مسلمین کہتے ہیں، وہ جب بھی کہیں گے تو کہیں گے تمام مومنین سے درخواست ہے، مومنات سے درخواست ہے کہ فلاں جگہ پہ آ جائے، کبھی بھی مسلم نہیں کہیں گے، اور مسلمان ہمیں اور وہ مومن ہیں۔ تو وہ اپنے مومنین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے انہوں نے کتابیں اپلوڈ کی ہے، تو وہاں تک ہماری رسائی ہو گئی اور ہم نے ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کا قصور یہ ہے واقعہ کربلا میں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو بکر نے حق نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھا، حضرت علی کو نہیں دیا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے نہیں دیا، علی کا حق چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان علی کا حق نہ چھینتے اور حق غصب نہ کرتے تو کسی صورت میں بھی واقعہ کربلا پیش نہ آتا، اس لیے ہم ملزم حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو ٹھہراتے ہیں مجرم اول، کہ انہوں نے وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا، نتیجہ شہادت حسین پر آیا۔ کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا، جب انہوں نے غصب کر لیا تو پھر آگے بڑے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی بھی آئے، حسن بھی آئے، معاویہ بھی آئے، پھر اس کے بعد یزید بھی آئے، پھر اس طرح واقعہ ہو گیا۔ آج کی مجلس میں میں تھوڑا سا اس کا آپریشن کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب بھی آپ ان کا خطبہ سنیں، جب بھی الحمدللہ سے شروع کریں گے اور کہیں گے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغَاصِبِينَ الظَّالِمِينَ، اور ابو بکر پر اور عمر پر اور عثمان پر تبرہ کریں گے، اور سب سے پہلے ان کو بددعا دیتے ہوئے نکلیں گے، اور حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو غاصبین کہہ کر نکلیں گے کہ انہوں نے غصب کر لیا، انہوں نے چھین لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ چونکہ آپ لوگ بہت محبت سے آتے ہیں، بہت پیار سے آتے ہیں، توجہ سے آتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ذرا اختصار کے ساتھ اس جملے کو بیان کر دوں، غور کیجیے گا۔
توجہ رہے گی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. غور کیجیے، میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حق پر نہ سمجھا، خلافت کا مستحق نہیں سمجھا. کہ یزید تو خلافت کا مستحق نہیں ہے، یہی ہے نا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے کہ تو یزید تو خلافت کا مستحق نہیں. اور جب یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں اترتے ہیں تو ان کی عمر 56 ایئر ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 یا 57 اراؤنڈ. یزید تو مسلمانوں کا سربراہ بن نہیں سکتا، کسی صورت میں تو اس عہدے کا، اس منصب کا لائق نہیں ہے، تجھے میں قبول نہیں کرتا. اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں نکل آئے when he was 56. غور کیجیے میری بات کا، اگر یہ بات ذہن میں رہ گئی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بفضل خدا مشیت ازدی کے تحت کوئی انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکے انشاءاللہ. غور کا صرف طرف کار. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں شرکت نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں شرکت نہیں کی، بچے تھے ہی نہیں، بلکہ بدر میں تو تھے ہی نہیں، احد میں بھی نہیں تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں بھی شرکت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر کسی میدان جہاد میں بہادری کے جوہر نہیں دکھائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، they were baby. When our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passed away, left this world, they were only 6 and 7. تو 6-7 سال کی عمر کا بچہ کیا جنگ میں جائے گا، اور نہ جانا کوئی برا بات بھی نہیں، بچے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت حسین کی خاص طور پر بات کروں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں، احد میں نہیں، حنین میں نہیں، تبوک میں نہیں، مستلق میں نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کم و بیش 27 یا 29 غزوات کیے ہیں اپنی زندگی میں، 10 سالہ زندگی میں. بلکہ فتح مکہ کے بعد تو چند ہی ہوئے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، مدنی زندگی میں 27-28 غزوات کیے. کسی ایک غزوے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت نہیں کی اور بہادری کے جوہر نہیں دکھائے. بیکاز they were baby، بچے تھے. وہ فاتح خیبر بھی نہیں، خیبر میں گئے نہیں تو فاتح خیبر کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی کہ جس کا نام ذوالفقار ہو. لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یہ ان کے یہاں بہت مشہور جملہ ہے، ان کے گھروں پہ لکھا ہوتا ہے. لا فتح الا علی، کہ علی جوار کوئی نہیں، ولا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار تلوار کوئی نہیں. اور وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے. انہوں نے کبھی مذہب سے لڑائی نہیں کی، انہوں نے کبھی غزوہ خیبر کا کوئی قلعہ فتح نہیں کیا، انہوں نے غزوہ خیبر کا وہ دروازہ نہیں اکھاڑا حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ جس کو صرف بند کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے 40 آدمی کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. ان کی کتابوں میں خیبر کا دروازہ تھا جس سے وہ انٹر ہوتے تھے اپنے خیبر گاؤں میں. تو وہ دروازہ اتنا بڑا لمبا چوڑا 100 گز لمبا اور 40 گز چوڑا. کین یو امیجن؟ اوپر جتنا اوپر جو ہے نا اوپر کا ہال، وہ اوپر کا ہال 120 فٹ ہے. کتنا؟ 120 فٹ. اور وہ 100 گز لمبا، یعنی اس سے 3 گنا اوپر کے ہال سے 3 گنا بڑا. ان کی کتاب میں لکھا ہے 3 گنا بڑا اوپر کے ہال سے اور 40 گز چوڑا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کی وہ ڈھال جو ہے نا، ڈھال جس سے اپنے آپ کو بچاتے، وہ ٹوٹ گئی. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف تلوار ڈھال نہیں ہے. حضرت علی بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنی ہاتھ مارا اس دروازے پر اور اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا اور وہ پورا دروازہ لے کر لڑائی میں لڑتے رہے. گپ تو دیکھو، گپ دیکھا نا آپ نے؟ گپ دیکھو. اتنا بڑا دروازہ ہو تو تلوار کون مارے گا ان کو؟ کہاں سے تلوار ماریں گے؟ 6 میل دور سے. اتنا بڑا دروازہ، یہ اوپر کے ہال کا جتنا، یہ 3 گنا بڑا اور اوپر کے ہال کا یوں 40 فٹ ہے. تو اس سے 3 گنا اس طرف اور اس سے 3 گنا اس طرف. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پکڑ کر لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں تلوار مارنے والا کہاں سے مارے گا؟ وہ کہے گا علی درمیان میں دروازہ ذرا کھڑکی بنا دو، ہم ادھر سے لڑائی کریں گے. خیر ان کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اکھاڑا. اور مرحب پہلوان جو 1000 آدمی کے مقابلے میں تھا، 1000 آدمی کے مقابلے، he was a very tough guy, equivalent to 1000 fighter. 1000 فائٹرز کے مقابلے میں مرحب تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لڑے ہیں اور اس کا سر کاٹ دیا. یہ بات حقیقت ہے، ہماری کتابوں میں ملتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 غزوات میں شرکت کی. نہ انہوں نے مرحب کو مارا اور نہ ہی انہوں نے باب خیبر کو اکھاڑا اور نہ ہی انہوں نے، ان کے پاس تلوار ذوالفقار تھی اور ان کی عمر 56-58 ایئرس تھی. غور کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن جس کو ناحق سمجھا نا، اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے. بیٹل کچھ بھی نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں لڑی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں. نہ مرحب کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، نہ باب خیبر اکھاڑا ہے، نہ تلوار ان کے پاس ذوالفقار تھی، اور نہ بڑے بڑے اسلامی معرکوں میں جوہر دکھائے لڑائی کے، بہادری کے، نہ. پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایٹ دا ایج آف 56-57 جب یزید کو دیکھا کہ اس خلافت کا مستحق نہیں، امارت کا مستحق نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اتر گئے. ٹھیک ہے، یہ بیٹے ہیں. تو باپ کون ہے؟ حضرت علی. اس بیٹے میں کس کا خون دوڑ رہا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا. غور سے سننا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک غزوہ کے علاوہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک تھے. صرف ایک غزوہ میں نہیں گئے. اور وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ نہیں رہیں گے، آپ رہیں گے، آپ مدینہ منورہ میں رہیں، بچوں کا لک آفٹر کریں، میری بیویوں کا لک آفٹر کریں، مدینہ کا انتظام سنبھالیں. ہم جا رہے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کی عورتوں نے تانا دیا کہ علی تم کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے، تجھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں لے گئے، تجھے چھوڑ کے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 1-2 تانے سنے، برداشت کر لیے.
لیکن جب ہر عورتوں نے تانے دینے شروع کیے، حضرت علی نے تیار کیا اونٹ یا گھوڑا اور لگائی جست اور سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے علی کو دیکھا، علی تو واپس آ گیا میرے ساتھ، میں تو تجھے مدینہ طیبہ چھوڑ کے آیا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کر رہا؟ یا رسول اللہ، ساری عورتوں نے تانے دیے ہیں، لہٰذا میں ان کے تانے برداشت نہیں کر سکا، میں آ گیا، میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی، آپ نے واپس جانا ہے۔ اور پھر اس وقت فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی تیری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنی جگہ پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ٹھہرا کے گئے، تو میرے نزدیک ایسے ہی مرتبے والا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں ہارون علیہ السلام ہے۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ نبی ہے۔ تو ایک غزوہ کے علاوہ 26 غزوات یا 28 غزوات، 29 ہوئے تو 28 ہوئے اور 27 تھے کل غزوات تو 26 ہوئے، 26 غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت کی، بہادری کے جوہر دکھائے، فاتح خیبر ہوئے۔ وہ قلعہ خیبر میں بہت سارے قلعے تھے اور سارے صحابہ کرام نے قلعے فتح کیے، ایک قلعہ تھا جو فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہت کوشش کی، حضرت ابو بکر کو بھیجا، ابو بکر آپ لشکر لے کر جائے اس قلعہ کو فتح کرے، آخری قلعہ ہے، نہیں فتح ہوا۔ حضرت عمر کو بھیجا، آپ جائیں اور آپ فتح قلعہ کریں، نہیں فتح ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک شام کو فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام فرماتے ساری رات ہم کو نیند نہ آئی یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ یہ جھنڈا کل ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، لہذا یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جماعت پر نظر ڈالی، فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں اور وہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے، آنکھیں ان کی کھل نہیں سکتی، آنکھوں میں پانی خون پین اتر آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو جا کے لے آؤ، اس کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور کہا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی کوئی بیماری تھی، میں تو ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ میں۔ پتہ نہیں کیا ہم ہوتے تو کہتے ہیں اینٹی سیپٹک، پر یہ معجزہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا، کہ میرے آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں لگایا، فوراً سے پیشتر بیماری ختم۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، انسٹرکشن دی کہ علی جاؤ، اور انسٹرکشن دی کہ جا کے کیا کرنا ہے، سیدھا لڑنا نہیں ہے، کہا ان کو دعوت دینی اسلام کی۔ اور اسی موقع پر فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دینا تو یہ ہزاروں اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے، اتنے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ جا کے ان کو پہلے ایمان کی دعوت، پھر لڑائی کرنا، اگر وہ نہ مانے تو پھر لڑ لینا۔ فاتح خیبر بھی ہوئے، مرحب کو بھی انہوں نے مارا، اور وہ جو دروازہ بولتے ہیں 100 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، ان کی کتابوں کے مطابق وہ بھی انہوں نے اکھاڑا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بقول ان کے کہ ان سے ان کا حق چھینا گیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ almost 30, 29, 31
اپروکسیمیٹلی 30. میں پوچھتا ہوں، اب سوال ہے میرا کہ وہ جس کی رگوں میں علی کا خون بہتا ہے، جس کی رگوں میں حضرت علی کا خون چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو 56 ایئرس کی عمر میں، جبکہ کوئی ان کے پاس غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، تبوک میں، اس میں شریک ہونے کے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، اس لیے کہ وہ بچے تھے. فاتح خیبر بھی نہیں، قاتل مرحب بھی نہیں، اور باب خیبر کو اٹھانے والے بھی نہیں. وہ 56 ایئرس کی عمر میں وہ یزید کے مقابلے میں نکل سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں. تو جس کا اپنا خون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he was only 30 years old. اگر ابو بکر نے ان کی خلافت چھینی ہوتی، اگر عمر نے اس کی خلافت چھینی ہوتی، اگر عثمان نے اس کی خلافت چھینی ہوتی، تو مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بیٹا ہزاروں سے ٹکرا جاتا ہے 56 ایئرس کی عمر میں، اس کا باپ یعنی حضرت علی 30 سال کی عمر میں ان سے کیوں نہ ٹکراتا، جبکہ اتنے ٹائٹل بھی ان کے ساتھ، اتنے سارے ٹائٹل ہیں، اور عمر بھی 30 سال ہے. تو 30 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گپ لکھے گئے ہیں، ان کی بہادری کے، ان کی قوت کے، ان کی طاقت کے جو گپ ہیں ان کی کتابوں میں، ان کی تفسیروں میں، میں اگر سناؤں تو آپ کہیں یار کیا بات کر رہے ہیں. واقعی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی دیو مالائی شخصیت بنا دی ہے، اور ایسی ما فوق الفطرت ان کے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت و طاقت کے مالک ہیں ان کی کتابوں کے مطابق. ہم سب تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے جو کام کو منظور ہے، جو کہتے ہو منظور ہے، واقعی تھے قوت طاقت کے مالک تھے. تو پھر حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اگر حضرت علی کا حق مارا ہے تو حضرت علی ان کے مقابلے میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں تو گھر کے افراد ہیں، یہاں بچے ہیں، بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 ایئر کی عمر میں لڑ جاتے ہیں، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے جوان ہیں، 30 سال کے، مضبوط ہے، قوت اور طاقت. بہت سارے پھول ہیں، جیسے میں نے بتایا بدر کا پھول، احد کا پھول، حنین کا پھول، مکہ کا پھول، فتح مکہ کا پھول، کتنے کتنے پھول اپنے شولڈر پر سجائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بہادری کے کارنامے دکھائے ہوئے. اور اگر تمہاری کتاب کا اگر میں اندازہ لگا لوں تو پھر معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ نہیں 5 لاکھ کے مقابلے میں ایک. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیوں ان کے ساتھ نہیں لڑے؟ میرے پیارو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑنا یزید کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہے اس بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ابو بکر حق پر تھے، عمر حق پر تھے، عثمان حق پر تھے. یہ بتا رہا. اگر ابو بکر، عمر، عثمان حق پر نہ ہوتے تو وہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کی قوت اور طاقت تم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، حضرت حسین کے بارے میں تو طاقت لکھی نہیں ہے، اور وہ بھی 56 سے اولڈ تھے جب یزید کے مقابلے میں آئے. اور یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شباب میں، عین شباب، 30 سال کا نوجوان، اور وہ اتنی قوت اور طاقت کا مالک. چلو میں زیادہ دور چلا جاؤں گا، پر ان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر صافی، سواد کے ساتھ، تفسیر صافی. تفسیر صافی میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کا. ہم تو گپ بولتے ہیں، سن لو، ان کے یہاں تو بہت معتبر ہے یہ کتاب تفسیر کی.
کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی ناراض ہو گئے. سننے والی بات ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی ناراض ہو گئے. جب حضرت علی ناراض ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے زمین پر پاؤں مارا, غصے میں زمین پر. کہتے ہیں زمین پر پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا. پورا مدینہ منورہ ہل رہا ہے. سارے لوگ گھبرا گئے, بھاگے بھاگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مسجد میں آئے, دیکھا حضرت علی غصے سے کھڑے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر سے, علی دا گوڑا پھاڑ لو, میری طرف معافی مانگو. یہ دیر ہو گئی نا تو سارا مدینہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے, حضرت علی کا گوڑا پکڑ لیا, نی پکڑ لی, کہا عمر کہتا ہے علی ابو بکر کو معاف کر دو. حضرت علی نے فرمایا اچھا تو کہتا ہے تو میں ابو بکر کو معاف کرتا ہوں. پھر زمین پر ایک زور سے پاؤں مارا تو زمین چپ ہو گئی. وہ علی جو تمہاری کتاب میں اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے, وہ علی پھر حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ علی پھر حضرت عمر کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ علی حضرت عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے اگر وہ ناحق تھے, اگر انہوں نے حضرت علی کا حق چھینا تھا تو؟ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا, اس کے لیے مقابلے میں آئے اور 72 افراد کٹوا دی ایٹ دا ایج آف 56. اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قوت طاقت کے مالک ہے, اینڈ ہی اسٹل ینگ, جوان, 30 years of his age. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیا تو نہ ابو بکر کو کچھ کہا, نہ عمر کو کہا, نہ عثمان کو کچھ کہا. بات سمجھ میں آتی ہے, ماننے والی ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھینا ہوگا؟ کیا حضرت عمر نے حضرت علی کا حق چھینا ہوگا؟ کیا حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھینا ہوگا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہیں نہ لڑ رہے ہیں اور وہاں حضرت حسین لڑ رہے ہیں, یہ صاف بتا رہا کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان حق پر تھے اور واقعتاً یزید ناحق تھا. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات سن لیں, جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان سے خلافت چھین لی تھی ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے چھین لی تھی, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ جہاد کیوں کرتے تھے, ان کے مشورے کیوں ان کو دیتے تھے, اور ان کے شورا کے ممبر کیوں تھے, ان کے زمانے میں چیف جسٹس کیوں بنے؟ ابو بکر کے زمانے میں بھی, عمر کے زمانے میں بھی, اور عثمان غنی کے زمانے میں بھی, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, ان کے دست راز بنے ہوئے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, مشورے میں بھی شریک ہے, شورا میں بھی ہیں, جیسے جیسے ابو بکر کہتے ہیں ویسے ویسے کرتے ہیں, جیسے عمر عثمان کہتے ہیں کرتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں قاضی القضات تھی, چیف منسٹر, چیف جسٹس تھے, ان کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا. مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص کسی سے ناراض ہو اور کسی نے کسی کا حق چھین لیا ہو اور وہ کہے تم میری شورا میں آؤ, ہمارے جیسا کمزور انسان بھی نہیں جاتا. آج عمران خان کو کتنا بلا رہے ہیں, انہوں نے کہا کاٹے اور کے چورانا میں بہ ہی نہیں سکتا, چل نکلو یہاں سے, تم لوگ پکے پکے چور ہو, تم چوروں کے ساتھ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, نکلو, تم جاؤ, حکومت ختم کرو, پھر ہم آئیں گے. یہی لڑائی ہے نا پاکستان. نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, اور شہباز شریف چور ہے, اور I can't stand with you. میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا.
میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا، ان کی حکومت گراؤ، مجھے لاؤ. یہی تو مسئلہ ہے، سارا جھگڑا ہی ہے. جس کو ناحق سمجھے چیلنج کرتا ہے آج کا 1400 سال کے بعد کہ ہم نہیں چلیں گے تمہارے ساتھ. وی کانٹ اسٹینڈ یو، ہم نہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتے بھائی. کرسی خالی کرو پھر ہم آئیں گے، اور اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہے ہو، تمہارے ساتھ اگر عوام ہے تو چلو تم کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. آج کا 1400 سال کے بعد عمران خان کھڑے ہو کر نواز شریف اینڈ کمپنی کو یہ بولتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اتنے سارے، عمران خان کیا ہے 70 سال کا بڈھا، 70 years of his age. پچھلے ہفتے 2 ہفتے اس کی برتھ ڈے ہوئی، 70 سال کا بوڑھا. میں ایک مثال دیتا ہوں، رائٹلی اور رانگلی، اف یو آر ویدر یو آر ود عمران خان اور ناٹ، میں تو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان جیسا 70 سال کا بڈھا 1450 سال کے بعد جس کو ناحق سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا گبرو جوان 30 years of his age، اتنا قوت والا اور اتنا طاقت والا اور اتنے سارے پھول سجے ہوئے ہیں. میں نے بھی آپ کو سنایا، اتنے سارے پھول سجے ہوئے ہیں. اور اللہ نے کیا رتبہ دیا، کیا مقام دیا. وہ ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ چل رہا ہے. تم کہتے ہو علی کا حق بھی چھین لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بھی چھین لیا. اتنے قوت والے، اتنے طاقت والے، اتنے مضبوط، اتنے اللہ کی طرف سے، اور پھر اتنے جوان. اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ساتھ بھی دے رہے، ہر چیز میں ساتھ دے رہے، ہر چیز میں ساتھ دے رہے. On top of my mind، کیا کہتے ہیں انگلش میں، کہتے ہیں نا on top of my mind. اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے 20 واقعات سنا سکتا ہوں، 20 واقعات کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کا کیسا ساتھ دیا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی نے کیسا ساتھ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا ساتھ دیا، کیسا ساتھ دیا. آدمی حیران، جس کو ناحق سمجھتا ہے اس کو ایسا ساتھ دیتے ہیں، اس کو ایسا ساتھ دیا جاتا ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اندر سے ان کے ساتھ نہیں تھے، اندر سے نہیں تھے. کہتے ابو بکر کے ساتھ چلے تو ہیں لیکن اندر سے نہیں، عمر کے ساتھ چلے تو ہیں لیکن اندر سے نہیں، عثمان کے ساتھ چلے ہیں لیکن دل سے نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل سے نہیں چل سکے 3 کے ساتھ. پھر حضرت حسین کو بھی چاہیے تھا نا کہ اندر سے ساتھ نہ دیتے، یزید کو قبول کر لیتے. کیوں جا کے اپنے گھر کے 72 افراد کو شہید کروا دیا؟ کیوں گھر کے 72 افراد کو، حتیٰ کہ علی اصغر کو جو سب سے چھوٹا تھا، شیر خوار بچہ تھا، جو باپ کی گود میں چند لمحے کے لیے آیا تھا، چند لمحے، سارے بڑوں کے جنازے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر اٹھا کر ٹینٹ کے پاس رکھ رہے ہیں. اکیلے رہ گئے، اکیلے. اپنے علیہ سے کہتے ہیں لاؤ مجھے علی اصغر دے دو، بس میں نے اب جانا ہے میدان میں، تھک چکا ہوں، لڑتے لڑتے میں زخمی بھی ہو چکا ہوں، لاؤ میں اپنے بچے کو جی بھر کے تو دیکھ لو نا، مجھے بچے ہی دکھا دو. میرا نکاح، میرا منا 6 مہینے کا، 7 مہینے کا مجھے دکھا دو، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور گھر سے
چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا 7 مہینے کا جس کا نام علی اصغر بتایا جاتا ہے، میں آگے چل کر بتاؤں گا اس کا اصل نام کیا تھا، اس علی اصغر کو دیا جاتا ہے۔ دیکھا پیاس سے تڑپ رہا ہے، حضرت علی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرح محبت سے دیکھ رہے ہیں، اتنے میں دشمن نے ایک تیر پھینکا جو حضرت علی اصغر کے گلے پہ جا کے پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ حضرت حسین اپنے ہاتھ میں اس کا خون لیتے ہیں اور زمین پر اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ 6 مہینے کا بچہ بھی تیری راہ میں، تیری رضا کسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ 6 مہینے کا بچہ، اگر آج ہمارا وہ بچہ جو پیدائشی بیمار ہو 6 مہینے کا ہو، وہ بچہ بھی مر جائے نا تو ماں اور باپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس ماں باپ کے دل سے پوچھئے اس کے دل پر کیا حالت گزرتی ہے۔ ابھی ان بورن بیبی ہے، ابھی پیٹ میں ہے، 4 مہینہ ہے، 5 مہینہ ہے، اور وہ لاسٹ ہو جائے تو باپ عقل کھو دیتا ہے۔ اس کی طبیعت پر بہت فرق پڑتا ہے، اس کے ذہن پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی ان لوگوں سے پوچھے جن کے بچے اس طرح ضائع ہو گئے، I've lost 2 just like that۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا، کوئی ان باپ سے پوچھے، اس ماں سے پوچھے، یہ پیدا نہیں ہوئے 5 مہینہ ہوا، 6 مہینہ ہوا اور بچہ ضائع ہو جائے۔ باپ ذہن کھو دیتا ہے، ذہن پر بڑا اثر پڑتا ہے، طبیعت پر بہت اثر پڑتا ہے، برسوں رہتا ہے اس کا اثر دل و دماغ پر۔ اور یہاں خاندان نبوت کا چشم و چراغ، 6 مہینے کا بیٹا بالکل صحت مند صحیح سالم، اور اپنے بچے کو پیار کرنے کے لیے اپنی گود میں دے کر اسے دیکھ رہے، اور دشمن کا تیر سیدھا ان کے گلے میں پیوست ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں خون لے کر اچھالتے کہتے ہیں اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی اس میں راضی ہے۔ نہیں بولے گا کچھ ماں سوائے اس بات کے کہ جو تجھے راضی کرے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری مرضی پر میں راضی ہوں۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے at the age of 30 اتنے سارے تمغے کے باوجود بھی چھپ گئے، ابو بکر سے اندر سے راضی نہیں تھے، پر سامنے چلتے رہے، جیسے ان کی کتابوں میں لکھا ہے عمر کے سامنے چلتے رہے، عثمان کے سامنے چلتے رہے، تو پھر حسین کو کیا پڑی تھی کہ کیوں مزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ حسین بھی اندر چھپ کر اپنے پورے خاندان کو چھپا لیتا نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے مقابلے میں نکلنا اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق سمجھا تھا، اور حق سمجھ کر ابو بکر کا ساتھ دیا تھا، عمر کا ساتھ دیا تھا، عثمان کا ساتھ دیا، حق سمجھتا۔ اگر ناحق سمجھتے ابو بکر رونگ، اس ابو بکر اور عمر اور عثمان آر رونگ، وہ غلط ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں اسی طرح نکل آتے جس طرح حضرت حسین نکلے، اور ان کے ساتھ لڑتے۔ اور پھر میں بتاؤں آپ کو 2 باتیں، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں؟ مورخین نے لکھا ہے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بیٹے؟ 18 اور بیٹیاں 18۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ 2 بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور محسن چھوٹے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 2 تو بڑے ہوئے، چھوٹے محسن کا بچپن میں انتقال ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا درجہ
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو دونوں بہت ہی اونچے ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سواری ہیں، وہ سوار ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن یا حضرت حسین کو سوار کرا کے جا رہے تھے، راستے میں ابو بکر ملے، فرمایا بچے کو دیکھ کر کہا تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے سواری کیسے ملی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تجھے سواری ملی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا جواب دینا، او حسین یا حسن جواب دے کہ سواری ہی نہیں، سوار بھی کتنا حسین ہے، صرف سواری نہیں، سوار بھی بہت حسین ہے، جواب دے تو یہ دونوں بھائی تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 15-16 بیٹے ہیں، ان 15-16 بیٹوں میں ان کے بعد یونانیمسلی اتفاقی طور پر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ایک بیٹا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت تقوی والے، بہت ورع والے، بہت زہد والے، بہت اونچی نسبت والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں، بلکہ بعض حضرات نے ان کے نام سے بھی ایک نیا مسلک شروع کیا ہوا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کے سردار ہیں، آنکھوں کے سرمے ہیں، ماتھے کے تاج ہیں، ان کا نام ہے کیا؟ محمد۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اور محمد ابن علی ہے اصل میں، لیکن محمد ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہے، محمد ابن الحنفیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو بھائیوں کے بعد تیسرا نمبر ان کی اولاد میں محمد ابن الحنفیہ ہے، unanimously throughout the history of Islam۔ کسی سے پوچھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد حضرت علی کے 15 بیٹوں میں یا 16 بیٹوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے، تو یونانیمسلی سب یہ کہیں گے کہ محمد ابن الحنفیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہماری حدیث کی سندوں میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت دیر تک رہے ہیں۔ یہ محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کی کون سی بیوی سے ہے، اور یہ بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دی اور کہاں سے ملی؟ میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ کو ساری تاریخ کا پتہ ہے، یو نو دا ہسٹری۔ آپ کبھی شیعوں سے پوچھ لینا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے، وہ کہیں گے 18 بیٹے۔ پوچھنا حسن اور حسین کے علاوہ یا محسن کو بھی نکال لو، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وہ بھی بیٹے تھے، چلو ان 3 کے علاوہ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ وہ کہیں گے محمد ابن الحنفیہ کا۔ تو انہوں نے کہنا محمد ابن الحنفیہ، اس کی ماں کون اور کہاں سے آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ماں کس نے عطا کی؟ پوچھ دیکھنا کبھی۔ فوراً جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑا واقعہ ہے، لمبا، بلکہ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جتنے حسینی سادات ہیں نا، حسینی سادات، ایک حسنی سادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور ایک حسینی سادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان سے پوچھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جسے آپ سادات کہتے ہیں، ان کی ماں کون تھی؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کہ جن سے یہ اولاد ساری حسینی اولاد پھیلی ہے، اور یہ والدہ کون سی اور والدہ حضرت حسین کو کس نے عطا کی؟ دو سوال ہیں. نہیں بتائیں گے اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں بتائیں گے، ابو بکر کے اور عمر کی اور عثمان کی ساری برائی بیان کریں گے، لیکن کبھی اس پوائنٹ پر نہیں آئیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیٹوں میں حسن اور حسین اور محسن کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد ابن الحنفیہ کا، اور محمد ابن الحنفیہ کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہاں سے آئی ہے، کس نے دی؟ اور سادات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، محمد باقر کے بعد جعفر صادق، جعفر صادق سے لے کر حسن عسکری اور امام مہدی تک جو یہ 12 امام کا سلسلہ چلاتے ہیں، پوچھے کہ ان کی اماں کہاں سے آئی اور کس نے دی؟ یا اللہ تیرے کرنے پہ قربان جاؤں، خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پہ قربان جانے کو جی جاتا ہے. میرے اللہ نے جس طرح اس کو فٹ کیا نا، اہل سنت والجماعت کا مسلک حق ہونا ثابت ہوتا ہے. اللہ کو پتا تھا آئندہ چل کر ایسے آئیں گے کہ جو حضرات خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیں گے، حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے. اللہ نے اہل بیت کو حضرات صحابہ کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ اگر ان کو توڑنا چاہو تو بھی نہیں توڑ سکتے، اور اگر توڑنا چاہو تو تمہاری نسل محفوظ نہیں رہتی، تمہاری نسل نہیں بچتی. کیسے؟ یہ دو بات میں کر دوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن علی الحنفیہ اور محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں، ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑائی کے درمیان قیدی بن کے آئی تھی، قیدی بن کے آئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اجتماع کیا، جس کے نتیجے میں حضرت محمد ابن الحنفیہ پیدا ہوئے. حضرت علی کے ان کی والدہ، یا تو اب الزام لگاؤ نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح نہیں تھی. جب صحیح نہیں تھی تو ابو بکر نے جہاد نہیں کیا، اس نے قتال کیا، اور اس کے نتیجے میں جو خاتون آئی ہے وہ خاتون زبردستی آئی ہے، اور زبردستی کی خاتون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور حضرت علی نے اس سے اجتماع کیا، جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، نسب بھی خراب ہو گیا. یہ تو زبردستی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیویاں ہیں، بیویاں تو 9 ہے ٹوٹل. 2 بیویاں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد ہوا، اور جہاد کے نتیجے میں یہ قیدی بنائی گئی اور قیدی لائی گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 بیویاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دی، اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسل چلتا ہے. اگر ابو بکر حق پر نہیں تو ان کی لڑائی جہاد نہیں، اور جب جہاد نہیں تو کسی کو قید کرنا بھی ظلم ہے، اور ظلم والی عورتوں کو استعمال کرنا ایز اے بیوی بھی ظلم ہے. تو کیا تم حضرت علی کو ظالم کہو گے یا پھر حضرت علی کے اولاد کو لیجیٹ؟ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد مبارکہ لیجیٹ ہیں، صحیح ہے، صحیح النسب ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لڑائی لڑی تھی وہ لڑائی جہاد تھی، اور جہاد کے نتیجے میں قیدی بن کے آئی تھی، اور پھر قیدی ان کو ملی ہے. معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اور حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی شہر بانو شاہ یزدجر اور شاہ یزدگر کی بیٹی شہر بانو ایران کی شہزادی جب ایران فتح ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، سارا مال آ گیا، شہر بانو بھی آئی قیدی بن کر۔ جب مدینہ منورہ پہنچی نا تو ان کی خوبصورتی کے چرچے عورتیں چھپ چھپ کر دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ شہر بانو اتنی خوبصورت ہے، عورتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، اتنی خوبصورت۔ کوئی لڑکی پکڑ کے لائی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ جب سارا مال آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لڑکی جو بہت انتہائی خوبصورت ہے، شہزادی ہے ایران کی، میں اسے عرب کے شہزادی کے ساتھ شادی کراؤں گا، عرب کے شہزادی کے ساتھ۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بڑے خوش ہو گئے، میرا ابا تو ہے امیر المومنین ہے، تو وہ بادشاہ ہوئے، اور بادشاہ ہونے کے ناطے میں انہوں نے پتر ہویا، تو جارے پتر ہویا تو پھر میں شہزادہ ہویا، شہزادہ تو میں ہوا، ان کے اور بھی بھائی تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہم نے ایک واقعہ حضرت کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت کی زبانی ہم نے سنا تھا ایک واقعہ۔ آج تک حضرت کے مطالعے کی میں بات کروں کہ حضرت کا مطالعہ، ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کا مطالعہ اتنا وسیع تھا، اتنی ہزاروں کتابوں پر مشتمل تھا کہ میں بھی کتاب کا کیڑا ہوں، اور بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ زندگی میں 50,000 سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھی ہے، لیکن آج تک وہ واقعہ جو حضرت نے بیان کیا، آج تک مجھے عبداللہ ابن عمر کا واقعہ مجھے نہیں ملا۔ حضرت کا مطالعہ کتنا وسیع ہو، 50,000 کتابوں پڑھنے کے بعد بھی مجھے وہ واقعہ عبداللہ ابن عمر کا جو ہمارے حضرت نے بیان کیا، مجھے کتابوں میں نہیں ملا۔ اندازہ لگا لیجیے حضرت کا مطالعہ کتنا وسیع ہوگا، لاکھوں کتابوں کا مطالعہ ہوگا۔ بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ کسی اور وقت میں سناؤں گا آپ کو وہ واقعہ۔ تو حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہزادی آئی ہے ایران کی، یزدجر کی بیٹی پکڑ کر لائی گئی ہے، قیدی بنا کر لائی گئی ہے، بہت خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت، عرب کی عورتیں دیکھنے آیا کرتی تھی، اتنی خوبصورت شہزادی ہے۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی، عورتیں آیا کرتی تھی، چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ جب تقسیم کی باری آئی، فرمایا میں اسے عرب کے شہزادے سے میں اس کی شادی کراؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت خوش۔ دوسرے دن جب تقسیم ہونے کو آئی نا، تو میں اپنے خیال کے مطابق کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ٹیٹ و ٹیٹ ہو کے آئے ہوں گے، نیا کپڑا پہن کے، خوشبو لگا کے، نئی پگڑی پہن کر، داڑھی پہ تیل لگا کے، مچھا اچھا ٹھیک کر کے، سرما شرما کجلا شجلا پا کے، ہاتھوں میں انگوٹھی اور گھڑی پہن کر، یہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، گوچی ووچی کا پرفیوم لگا کے، یہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، آئے ہوں گے کہ جیسے ہمارا وہ شہزادہ ہے کرنگٹن کا، تو اس طرح بن ٹھنڈ کے آئے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور شہزادی کو بلایا، فرمایا میں نے عرب کے شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کرانی ہے۔ سب کی نظریں کہ میرا نام لیں گے، میرا نام لیں گے۔ فرمایا حسین ہے، اس مجمع میں حسین ہے اس مجمع میں حسین۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں ہوں ادھر، کئی طرح۔ ایک جملہ مجھے یاد آیا، ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے آیا۔ میں آخری بات کرتا ہوں، جاسوسی کرتے ہوئے۔ میرا نہیں پروگرام تھا جس مجلس کو اتنا لمبا کرنے کا، میں خود بیمار تھا، جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیمار ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اتنا بلایا، اللہ قبول فرمایا۔ اور ان حضرات صحابہ کرام جن کا نام لے کر آج کی مجلس شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ
شاید ان کی نظر کرم، ان کی توجہ، ان کا فیضان جاری ہے جس وجہ سے اتنا سارا بول گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے۔ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جاسوس آیا، سننے والے ایسے میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، آیا پوچھا عمر کہاں ہے؟ کہ وہ تو اونٹ چرانے باہر گئے، بیت المال کا اونٹ کی طرف گئے۔ اس نے وہ بھی جنگل میں چلا گیا، دیکھا ادھر ایک آدمی اونٹوں کے ساتھ سارا کچھ چیکنگ کر رہا، اس نے سوچ لیا یہی عمر ہے، تلوار ولوار ٹھیک کی اور ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب چیکنگ کر لیں گے تو عمر نے شاید آ کے اسی درخت کے نیچے لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، تو آ جانے دو، جیسے ہی آئیں گے میں آرام کریں گے، میں اتروں گا، چھری سے کام تمام کر دوں گا۔ ایوب بھائی تمہیں مکلے لوں نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ کسی انگلش نے اس طرح کا یہ واقعہ نہیں، کسی اس کے علاوہ کوئی واقعہ تھا، تو واقعی وہ ہوشیار تھا، اس کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو چیک کر کے سب کچھ کر کے اسی درخت کے نیچے آ گئے، اور اسی درخت کے نیچے آ گئے اور آ کر اینٹ رکھا اور اینٹ پر سر رکھ کر سو گئے۔ اب وہ تیاری کر رہا کہ میں جمپ لگاؤں، اور جمپ لگانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کروں، یکایک کیا دیکھتا ہے، جنگل سے ایک شیر آ رہا، ایک شیر آ رہا۔ حضرت وہ خوش ہو گیا کہ چلو جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر ہی کر دے گا، میں بچ گیا، کل کسی نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگانا ہے، شیر نہ آنا ہے، آپ کو کھا لینا ہے، تو جو کام جس کے لیے میں آیا تھا وہ شیر کر دے گا۔ جب وہ شیر آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اب وہ شیر چاروں طرف سے چکر لگا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دے رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے تو وہ شیر سلام کرتا ہوا، سر کو جھکاتا ہوا، دو ملاتا ہوا واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس آدمی نے اوپر سے یہ منظر دیکھا، اوپر سے جم کیا، اور جم کرنے کے بعد چھری پھینکی اور حضرت عمر سے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ عمر تو وہ ہے کہ جس کے جنگل کی شیر بھی مانتے ہیں، جس کے جنگل کی شیر بھی مانتے ہیں۔ جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اسی پر میں نے یہ بات جملہ کہا ہے، جس پر میں نے یہ واقعہ شروع کیا۔ میں کہتا ہوں عمر نے شاید کہا ہوگا تو جنگل کے شیر کی بات کرتا ہے، اللہ کا شیر علی بھی میری بات مانتا ہے، تو جنگل کے شیر کی بات کرتا ہے نا، اللہ کا شیر اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب، اللہ کا شیر بھی میری بات مانتا ہے، میں نے نکاح کرا دیا تیرے حسین کا شہر بانو کے ساتھ، علی تو اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ بولا، تو نے بھی قبول کر لیا، تو نے بھی ایکسپٹ کر لیا، جنگل کا شیر تو جنگل کا شیر ہے، اللہ کا شیر بھی میری بات مانتا ہے۔ یہ میں نے اپنے انداز سے کہا ادھر ہے حسین، ادھر آ جاؤ، ادھر بلایا اور شہر بانو کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یہ ایران کی شہزادی، تو عرب کا شہزادہ، مبارک ہو، تم دونوں کی شادی میں نے کرا دی ہے۔ اور اسی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام حسینی سادات جتنے بھی سید ہیں حسینی، یہ سب حضرت شہر بانو کے خاندان سے چلتے ہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت صحیح نہ ہوتی، اگر ظلم کی حکومت ہوتی، اگر کفر کی حکومت ہوتی جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، عمر کافر تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کوئی ان میں کوئی اچھا ہے تو کم از کم اچھائی یہاں تک کہتا ہے عمر ظالم تھا، غاصب تھا، کافر نہیں کہتا۔ عمر ظالم تھا، کافر تھا، غاصب تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر وہ عمر نے جہاد کیا، اور جہاد کو لے کر کوئی قیدی کو بنا کر لانا عمر کے لیے جائز نہیں تھا، اور جب عمر لے آیا ہے تو اس کا
حسین کو دینا جائز نہیں تھا، اور جب حسین کا لینا جائز نہیں تھا، حسین کا اس کے ساتھ اجتماع کرنا جائز نہیں تھا، ان سے اولاد کا جائز نہیں تھا، بتاؤ تم حضرت عمر کو کافر کہتے ہو یا پورے خاندان سادات کو کافر کہتے ہو؟ یا میرے اللہ، تو نے ایسا رشتہ جوڑا ہے، ایسا کنیکشن تو نے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت بالغہ سے تو نے ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ خاندان حسینی، خاندان سادات رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہ قرار دے، جب تک ان کو مسلمان نہ سمجھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان علی ابن ابی طالب کی نسب صحیح ہو نہیں سکتی جب تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح خلیفہ نہ سمجھے۔ تو میں نے دو بات بتائی، میں نے شعر پڑھا تھا، مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ ہنی بی کو باغ میں مت جانے دو، وہ جائے گی، وہ پھول چوسے گی، رس چوسے گی، پھر جا کے چھتا پہ جائے گی، وہاں شہد بنائے گی، پھر شہد بن جائے گا، پھر کوئی شہد نکالنے والا آئے گا، سارا شہد نکال لے گا، اور پیچھے جو رہ جائے گا اس کا موم بنے گا، اور موم بننے کے بعد اس کی کینڈل بنے گی، اور کینڈل بننے کے بعد پھر کوئی جلائے گا، اور جلائے گا تو گھر میں روشنی ہوگی، اور پھر پروانے آئیں گے تو جلیں گے۔ تو کہا یہ جلا ہے نا پروانہ اس بتی پہ آ کر، یہ سارا کا سارا قصور اس کا ہے، اتنا دور کا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ یزید کے ساتھ تھا۔ اب کہتے ہو اسی کے ساتھ لگے رہنے دو، جب بھی تم بات کرتے ہو، اپنے منہ کھولتے ہو، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر تم ان پر زبان درازی کرتے ہو، اور ان کو ناحق کافر و قاسب و کافر کہتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، وہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں۔ جب ہم نے کتابوں میں پوچھا کہ کیوں ان کو گالی دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے علی کا حق چھین لیا۔ میں نے 2 پوائنٹ صرف ریز کیے، اور میں نے کہا اگر ابو بکر اور عمر عثمان نے حضرت علی کا حق چھینا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر حسین ان کا بیٹا 56 ایئرس کی عمر میں جس کو ناحق سمجھتا ہے، تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، خود بھی کٹ جاتا ہے، خاندان اہل بیت کو بھی کٹا دیتا ہے۔ حضرت علی اس وقت جوان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر بڑے پھول تھے، کہیں بدر کا پھول تھا، کہیں احد کا پھول تھا، کہیں حنین کا پھول تھا، کہیں غزوہ بنو المصطلق کا پھول تھا، کہیں بنو قریظہ تھا، کہیں بنو نذیر تھا، کہیں فتح مکہ تھا، کہیں غزوہ تبوک تھا۔ یہ سارے پھول سجائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حسن کے اوپر کوئی اس طرح کا پھول نہیں، حسین کے اوپر کوئی اس طرح کا پھول نہیں۔ وہ حسین 56 ایئرس کی عمر میں یزید کو ناحق سمجھتا ہے، اس کے مقابلے میں کٹ جاتا ہے، اولادوں کو کٹا دیتا ہے۔ اگر حضرت علی، حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کو حق سمجھتے نہ ہوتے، ناحق سمجھتے ہوتے، تو پھر حضرت علی 30 سال کے جوان تھے، اتنے قوت اور طاقت والے تھے، اتنے پھولوں والے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ اور قیامت آ سکتی ہے، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، مگر قیامت تک کی صبح تک اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا، جواب نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا یزید ظالم تھا، یزید ملعون تھا، یزید لعنتی تھا، یزید مردود تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نکلے ایٹ دا ایج آف 56، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت علی 30 سال کے ہوتے ہوئے ان کا ساتھ تو دیتے ہیں مگر ان کے خلاف نہیں اٹھتے، اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات میں دو ہی پوائنٹ دے سکا، جی تو چاہتا تھا کچھ اور بھی پوائنٹ دوں۔ آج ہی مجلس میں اس طرح گفتگو چل نکلی تو جی تو چاہتا تھا کہ کوئی 2-4 پوائنٹ اور دے دوں، لیکن زندگی رہی اور یاد آیا جب اگلی باتوں میں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو بھی ریز کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات خلفائے ثلاثہ کی حکومت کو اور ان کی خلافت کو حق سمجھا ہے، حق مانا ہے۔ اگر حق نہ ہوتے حضرت علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے۔
अबू बकर के साथ किस तरह हज़रत अली साथ चले हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उमर के साथ किस तरह हज़रत अली चले हैं साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हज़रत उस्मान के साथ किस तरह चले हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये पढ़ने वाली दास्तान है दोस्तों। हमने किताब पढ़ना छोड़ दिया, हमने सही इस्लामी तारीख़ पढ़ना छोड़ दिया। नतीजा ये है कि हमको मालूम नहीं कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत अली का क्या अहदा था, किस तरह हज़रत अली ने ज़िंदगी गुजारी, हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत अली ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, हज़रत उस्मान के ज़माने में हज़रत अली ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, हमको मालूम नहीं। हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मालूम है, और उसके आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मालूम है। मगर ये जो इतने साल गुजरे हैं, एक 12 साल, एक 10 साल और एक 2 साल, तकरीबन 26 साल, ये 26 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे गुजारे? घर में छुप कर गुजारे, घर में बैठकर गुजारे, तन्हाई में गुजारे, जंगल में गुजारे, कैसे गुजारे? क्या उनका हज़रत अबू बकर के साथ कोई राब्ता नहीं था, उमर के साथ कोई राब्ता नहीं था, उस्मान के साथ कोई राब्ता नहीं था? वो तो नहीं बताते, वो तो कभी नहीं बताए, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, उनको मौत पहले आएगी, मौत कबूल है, मगर वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ज़माने में हज़रत अली का किरदार नहीं किया, इसलिए कि वो तो बाद मालूम हो जाएगा सबको। लेकिन हम सुन्नियों को क्या हुआ? हम सुन्नियों को क्या हुआ? हम सुन्नी क्यों नहीं मालूम करते कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत अली का क्या किरदार रहा? सुभान अल्लाह। कसम से जब पढ़े ना कि हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद अबू सिद्दीक, अहद सिद्दीकी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद फारूकी में, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद उस्मानी में, जब पढ़ें तो मालूम होता है ओह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दिलो जान से, दिलो जान से हज़रत अबू खुलफ़ाए सलासा का एहतराम करते थे, उनकी हर बात को अपने लिए हर्फ़ आखिर समझते थे। बात तो जी में तो बहुत आता है, क्या कहते हैं, वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहरा कम है। आप लोग सुनते भी बहुत अच्छी तरह है। वो क्या कहते हैं, वो उर्दू का शायर कहते हैं ना, आपसे मैं पूछूंगा आप शेर शायरी तो बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना दास्तां मेरी, बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना दास्तां मेरी, हम ही सो गए सुनाते सुनाते, हम ही सो गए। थक गया हूँ, तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आज अपनी बात को इसी पर इक्तिफा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, खुदा के वास्ते अपने बड़ों को पढ़िए। इस्लाम हमें हुक्म देता है अपने पिछलों को देखो। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया ये उम्मत कभी भी इसकी इस्लाह उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक कि ये अपने पिछलों को देखकर अपनी इस्लाह की कोशिश न करे। अगला नहीं, पिछले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन, हज़रात सहाबाए किराम, हमारे असलाफ़ सालिहीन, ये हमारे आसत हैं और इन्हीं को देखकर हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और अपने आप को बुलंद दर्जे तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हज़रात सहाबाए किराम की, हमारे असलाफ़ सालिहीन की हिस्ट्री हमें देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते आप तो नहीं होंगे, हमारा ये प्यारा बच्चा सफ़वान कल जा रहा है डॉक्टर साहब मौलाना साहब के साथ। आप भी जा रहे हैं? ओनली यू टू असद भी नॉट विद फैमिली। ये 3 साहब जा रहे हैं मलेशिया। मलेशिया ना, कौन सी जगह? कोलालमपुर में। वहाँ आलमी इज्तिमा है, जोड़ है।